ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ضرب المثل یا ضرب الامثال اردو میں پڑھے ہوں گے. یہ کہاوتیں ہوتی، یہ وہ زبان زدام الفاظ ہیں جو صدیوں سے یا کافی لمبے عرصے سے زبان میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور انگلش میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور انگلش میں ان کو ایڈیمز کہا جاتا ہے. ایڈیمز آر بیسکلی used in figurative language. figurative language میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور figurative language کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ کہ اپنے ایکسپریشن کو ذرا عام فہم نہیں بلکہ ذرا خوبصورت، ذرا ادبی قسم کا بنایا جائے، تو اس کے لیے ایڈیمز کو استعمال کیا جاتا ہے. ایڈیمز کے جو میننگ ہیں جنرلی وہ لٹرل نہیں ہوتے. جو الفاظ ہیں جو ایڈیم میں استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب لٹرل نہیں ہوتا، فیگوریٹو، علامتی مطلب ہوتا ہے ان کا. مثال کے طور پہ میں کہوں آئی ایم فیلنگ انڈر دا ویدر. آئی ایم فیلنگ انڈر دا ویدر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بارش میں کھڑا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں یا میں بہت بیمار ہوں. آئی ایم فیلنگ انڈر دا ویدر. اسی طرح ایک اور ایگزامپل لیجئے. ایک ایڈیم ہے ٹو بائٹ دا بلٹ. بلٹ آپ کو پتہ ہے نا، گولی. ٹو بائٹ دا بلٹ، لٹرل میننگ اس کا کیا ہے کہ جو بلٹ ہے اس کو بائٹ لینا. اب بلٹ کو بائٹ تو نہیں لیا جا سکتا نا، کیا جا سکتا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ فیگوریٹو مطلب کیا ہے اس کا؟ فیگوریٹو مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت مشکل کام اپنے ذمے لینا، تو اس کے لیے ہم ایڈیم استعمال کرتے ہیں ٹو بائٹ دا بلٹ. اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. پہلے جب جنگ ہوا کرتی تھی پہلے زمانوں میں، تو اس میں بلٹس وغیرہ جب شروع ہوئی تو بلٹ لگ جاتی تھی نا کسی سولجر کو، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی رہتی تھی اور وہ کراہتا تھا. اس تکلیف سے بچنے کے لیے اور یہ کہ اس کی آواز دوسرے مورچوں تک نہ جائے، وہ جہاں پہ بلٹ لگی ہوتی تھی اس کو بائٹ کر کے نکال لیتا تھا. تکلیف تو اسے بیچارے کو بہت ہوتی تھی، مشکل کام. اسی لیے یہ ہم نے کہا کہ مشکل کام اگر کوئی ہو تو اس کے لیے ہم ٹو بائٹ دا بلٹ ایڈیم یوز کرتے ہیں. اب کیوں یوز کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی یوز انگلش ایڈیمز لائک دیٹ؟ اور فار ایگزامپل اردو میں بھی اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے، دیکھیے آپ کے سامنے، یو کین ہیو اے لک. اس کے ذریعے ہم we can express complex ideas in a simple way. کمپلیکس آئیڈیاز ہوتے ہیں پیچیدہ بات کو سمپل طریقے سے کہنے کے لیے بھی ہم ایڈیمز کا سہارا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو حل کرنا بڑا مشکل تھا اور جس کے لیے بہت تگ و دو کی ضرورت تھی، اور وہ آپ مثال ہے کہ دو ایسی چیزیں تھیں جن کو کمپیئر کرنا بڑا مشکل تھا، اور وہ کمپیریزن کے لیے آپ کو کوئی مثال نہیں مل رہی کہ آپ کیسے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز. مشکل چیز ہے کمپیئر کرنا، تو ہم کہہ سکتے ہیں دو چیزوں کے درمیان اٹ از لائک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز، کہ سیبوں کو اورنج یعنی مالٹے کے ساتھ ملانا، کمپیئر کرنا. تو یہ ایسی کوئی سچویشن ہو جس میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کمپیریزن کیسے ہوگا، تو ہم یوز کر سکتے ہیں کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز. اس کے علاوہ ہم اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں ہم وی وانٹ ٹو ایڈ ہیومر، ہم مزاح بھی اس کے ایڈیمز کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کہنا ہو کہ کوئی شخص بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہے، زیادہ ذہین نہیں ہے، از ناٹ ویری اسمارٹ، ایک تو یہ سیدھا طریقہ ہے نا کہ آپ کہہ دیں ہی از ناٹ ویری اسمارٹ. اس کی بجائے ایک ایڈیم آپ یوز کر سکتے ہیں اور زیادہ مزاحیہ سا لگتا ہے وہ، اور وہ ایڈیم کیا ہے؟ دیٹ از ہی از ناٹ دا شارپسٹ ٹول ان دا شیڈ. ہی از ناٹ دا شارپسٹ ٹول ان دا شیڈ. اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ وہ گیراج میں پڑے ہوئے تیز ترین آلوں جیسا نہیں ہے یا تیز ترین آلہ نہیں ہے، یعنی از ناٹ ویری انٹیلیجنٹ. یا اس کے لیے ایک اور بھی یوز کیا جا سکتا ہے which is not the brightest star in the sky.
سب سے چمکتا ہوا ستارہ نہیں ہے وہ آسمان کا. مطلب کیا ہوگا؟ دیٹ از ناٹ ویری انٹیلیجنٹ. اور پڑھنے والے کے چہرے پہ بھی ایک دبی دبی مسکراہٹ آ جائے گی. سو ایڈیمس کین ایڈ ہیومر ٹو یور رائٹنگ. ایک اور فائدہ ایڈیمس کا، یا ایڈیمس کی مدد سے ہم کچھ اور بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ اپنے ریڈرز کو سٹیمولیٹ کرنا. سٹیمولیٹ کا مطلب یہ کہ اس کا انٹرسٹ آپ گین کر کے رکھیں تاکہ وہ آپ کی ریڈنگ کو کنٹینیولی پڑھتا رہے، مسلسل بور نہ ہو اور جاری رکھے اس کو پڑھنا. اس کے لیے بھی ایڈیمیٹک ایکسپریشن یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ریڈر کی توجہ، دھیان آپ کی رائٹنگ کی طرف رہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، ایسا کام جو لگتا ہے کہ بظاہر وہ نہیں کر پائے گا، ٹیکنگ اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ، فار ایگزامپل کوئی بڑا مشکل کام اپنے ذمے کوئی بندہ لے لیتا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ایڈیم یوز کر سکتے ہیں دیٹ از بائٹنگ آف مور دین کین چیو. یہ تھوڑا سا لٹرل میننگ سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. بائٹ سمجھتے ہیں نا آپ، لقمہ لینا. بائٹنگ آف مور دین کین چیو یعنی جتنا چبا نہیں سکتے اس سے بڑی بائٹ لقمہ لے لینا. منہ کھل جاتا ہے نا، عجیب سا ہو جاتا ہے. سو ٹو میک یور writing more interesting and to keep your readers stimulated, you may use idioms. اس کے بعد ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ہم ایڈیمس کو یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کوئی خاص پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. مثال ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے. اب اس شخص کی اگر آپ عزت کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں پاس اوے سو اینڈ سو، مسٹر سو اینڈ سو پاسڈ اوے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو. پاس اوے استعمال کرنے سے ریڈر کو پتہ چلے گا کہ آپ مرنے والے شخص کی عزت کرتے تھے. لیکن اگر آپ مرنے والا شخص کوئی بدنام زمانہ شخص تھا، کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا، تو پھر عزت تو نہیں کریں گے، پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس صورت میں آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں مسٹر اے بی سی ککڈ دا بکٹ. کک دا بکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے مر جانا، لیکن یہ ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے پسندیدہ نہ ہو یا جو کہ کوئی نیک طبیعت شخص نہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کافی امپورٹنس اس کی آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ کیوں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں مختلف سچویشنز میں. کچھ اور ایڈیمز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کو اپنی رائٹنگ کے اندر یوز کر سکیں. سب سے پہلے جو ایڈیم آپ کے سامنے ہے وہ ہے یو کانٹ جج اے بک بائی اٹس کور. یو کانٹ جج اے بک بائی اٹس کور. اس کا کیا مطلب ہے؟ لٹرل میننگ تو یہ ہے کہ کسی کتاب کو آپ اس کے کور سے نہیں پہچان سکتے. مطلب کیا ہے کہ کوئی کتاب کو بہت اچھی لکھی ہوئی ہے اور اس کا کور بڑا بوسیدہ سا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب جو ہے وہ بھی بوسیدہ سی ہے. یا کوئی کتاب اندر اس کے مٹیریل بڑا فضول سا ہے لیکن کور بہت چمکدار ہے اور بڑا اچھا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم جو ایڈیم یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یو کانٹ جج اے بک بائی اٹس کور. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے. ایوری کلاؤڈ has a silver lining. Every cloud has a silver lining. اس کا لٹرل مطلب کیا ہے کہ ہر جو کلاؤڈ، بلیک کلاؤڈ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ کے اوپر سلور سی چمکتی ہوئی ایک لائن ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اب یاد رکھیے کہ جو ایڈیمز ہے، مطلب بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو بھی ایڈیمز ہیں نا یہ ایریا اسپیسیفک ہوتے ہیں. جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، کون کون سے ہیں؟ مثلاً برٹن ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے. ان سب میں انگلش نیٹو اسپیکرز رہتے ہیں اور بولتے ہیں. نیوزی لینڈ میں بھی ہیں. تو یہ علاقائی ہر علاقے کے اپنے اپنے ایڈیمز بنے ہوئے. تو ہمارے ہاں تو بادل ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بادل جہاں پہ ہو بڑی خوبصورت، وہاں پہ موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر بہت ٹھنڈ ہو نا، بہت
بہت زیادہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو تو ایسی صورت میں بادل اچھے نہیں لگتے. تو بادلوں کو ویسٹ کے اندر جنرلی اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اگر یہ کہنا ہو کہ برے وقت کے بعد اچھا وقت آنے والا ہے تو کہا جاتا ہے that every cloud has a silver lining. ایک اور ایگزامپل ہے once in a blue moon. آپ کہہ سکتے ہیں میرا دوست my friend meets me once in a blue moon, یعنی شاذ و نادر کبھی کبھی کوئی آپ سے ملتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں once in a blue moon. ایک اور ایڈیم ہے back to the drawing board. back to the drawing board. اس کا مطلب ہے شروع سے کوئی کام شروع کرنا. کوئی ایسا کام جو آپ کر رہے تھے اور وہ بیچ میں رکنا پڑا اور پھر آپ کو دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا تو آپ کہیں گے I had to start my work back from the drawing board. ایک اور ایڈیم ہے we'll cross that bridge when we come to it. To cross the bridge when you come to it. تو سینٹینس بنایا ہوا ہے we'll cross that bridge when we come to it. یعنی ترتیب کے ساتھ one after another مسائل کو حل کرنا. ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو حل کریں, اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ بعد میں حل کریں. ایک وقت میں ایک چیز کو ٹیکل کرنا. پھر ہے a penny saved is a penny earned. ایک پیسہ بھی آپ جو بچاتے ہیں وہ بچت نہیں ہوتی بلکہ وہ کمائی ہوتی ہے. یہ پیسے کی امپورٹنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ایک پیسہ جو ہے ایک ایک پینی چھوٹے پیسے کو کہتے ہیں. a penny saved is a penny earned. ایک اور ایگزامپل ہے don't count your chickens before they hatch. don't count your chickens before they hatch کا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے کسی اچھی چیز کی امید لگا کے کوئی اور اچھا کام کرنے کے بارے میں سوچ لینا مناسب نہیں ہوتا. پہلے جو کسی اچھے کام کی امید ہے تو وہ ہو جانے دیجئے. ڈونٹ کاؤنٹ یور چکس بفور دے ہیچ کہ ابھی انڈے میں سے بچے نکلے نہیں اور آپ کہیں گے 15 مرغی نے چوزے دے دینے تو یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے 12 نکلیں, ہو سکتا ہے 10 نکلیں. سو ڈونٹ کاؤنٹ یور چکس بفور دے آر ہیچڈ. ایک اور لاسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, وہ ہے a bird in the hand is worth 2 in the bush. a bird in hand is worth 2 in the bush. کہ جو چیز آپ کے پاس ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو ابھی نہیں ملی وہ اتنی امپورٹنس اس کی نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان سب ایگزامپلس کی مدد سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انگلش میں بھی ایڈیمس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے.